جو جیزمی صاحب ہیں انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب پہ بہت تنقید کی ہے، پورا ایک ریکارڈنگ کروائی ہے. پھر حضرت جو احمد رضا خان بریلوی جو ہیں ان کی بہت تنقید کی ہے. تو دیوبندی بریلوی دونوں حلقوں پہ تنقید کرنے کے بعد وہ پھر جو اکابرین ہیں ان تک بھی پہنچے. اور حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اوپر بھی تنقید کی ہے کہ ان کی عبارات کے اندر یہ جو خواب کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ میں نے سنا ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا وہ میں نے سنا ہے. گالیاں دیتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں. اس کا اچھا پہلو یہ ہے کہ جو انسان بھی سنجیدگی کے ساتھ اپنے سوالات کے جوابات چاہتا ہے، یا جو مذہب کے بارے میں سنجیدہ ہے، وہ جلدی ہی چھوڑ دے گا. کہ جس شخص کو بولنے تک کی تمیز نہیں ہے، یہ کیا دین ہے جس نے اسے یہ تعلیم دی ہے. اس کا پازیٹیو پہلو تو یہ ہے، اور نیگیٹیو بھی پازیٹیو ہے. ایسے نہیں ہوا کرتا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دوستی کی ہو اور اپنے نفس کو اس کی خواہشات پوری کرنے سے بچایا ہو اور خدا کا خوف ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کے کسی بھی دشمن کے حوالے انہیں کر دے اپنے دوستوں کو. یہ کبھی خدا نہیں کرتا. وہ اپنے دوستوں کو کبھی اپنے دشمنوں کے حوالے نہیں کرتا. وہ جس طرح سے بھی پورا کرے کسی کے نقصان کو، مگر وہ یہ کبھی بھی نہیں کرتا کہ اپنے دوستوں کو دشمنوں کے حوالے کرے. اسی لیے اس نے قرآن کریم میں یہ کہا ہے کہ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا حرکتیں کرتے رہے ہو. تو اصولی بات تو یہ ہے. لیکن جہاں تک ان کا تعلق ہے، ان کی بعض چیزیں لوگ مجھے بھیجتے ہیں تو میں بھی سنتا ہوں. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ پہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے، بہت کم ان کا مطالعہ ہے. ہمیں پورا یقین اور علم ہے ان کے دوستوں سے کہ انہوں نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہی نہیں ہے. حضرت کے خطوط وہ نہیں پڑھ سکتے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط بہت بلند مقام ہے. اس میں اگر کسی انسان کو ابن عربی اور روم، فرید الدین عطار، یہ لوگ سمجھ میں آئے ہوئے ہوں، پھر وہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھتا ہے تو وحدت الشہود کیا ہے، حضرت نے کیا فرمایا ہے، پھر جا کر کہیں سمجھ آتی ہے کہ کوئی اور بھی جہان اس سے بھی آگے ہے. تو کسی بھی موضوع پہ بات کرنے سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو یہ مقام نصیب فرمائے تو اس کو ہر طرف نظر رکھنی چاہیے. ایسے نہیں ہوتا کہ 4 کتابیں اور وہ بھی وہ پڑھ لے جو اردو ترجمے ہوئے ہوئے. یہ اردو ترجمے بعض اتنے خراب ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات عربوں کے محاورے میں بیان کی ہے، اب وہ اس محاورے کو اردو میں ترجمہ کر رہا ہے. بھئی اس محاورے کا کیا تم ترجمہ کر رہے ہو؟ سوچنے کی بات ہے نا. اونٹ جب پہاڑ تلے آیا، اب اس کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ کیمل انڈر دا ماؤنٹین. اب ہے کوئی یہ ترجمہ اور کوئی سمجھنے کی بات ہے؟ انگلش کا اپنا ایک محاورہ ہے، اردو کا عربی. تو اس طرح وحدت الوجود، وحدت الشہود، اگر یہ چیزیں ایسی ہی ہوتی نا تو اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہ پیروی نہ کر جاتے. یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، ان کی ساری اولاد کو دیکھیں، سب گمراہی میں تھے. حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو نے ایک جگہ وحدت الوجود پہ بہت ہی دقیق بحث فرمائی. انہوں نے کہا میری اس بحث کو پڑھو، اس سے تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ وحدت الوجود ہر ایک مسلمان کا اس کا عقیدہ ہونا ضروری ہے. تو یہ سب لوگ معاذ اللہ جھک مارتے رہے. یہ دین اب جا کر کھلا ہے، یہ اب سمجھ میں آیا. شکر اللہ مساعیم، جس نے اپنے زمانے میں جتنا بھی دین کا کام کیا، اللہ اس کی کوششوں کو قبول کرے. سیدھی سادی سی بات.
ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن کیا فائدہ ہے ان لوگوں کی غلطیوں کو دہرانے کا، اس کا نتیجہ یہ کہ دل سے ہیبت نکل جاتی۔ ایک صاحب تھے، وہ مناظرہ کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیز نہیں تھی، یہ چیز نہیں تھی، یہ نہیں تھی، جو یہ تم لوگ کہتے ہو ایسے تھا تو ایسے نہیں تھا۔ تو ایک مرتبہ لائبریری تشریف لائے، بہت خوش ہوئے، تو اس میں بھی کئی مرتبہ انہوں نے دہرایا کہ ہاں یہ کتاب اس موضوع پہ، تو وہ پھر ایک ایسی بات ہونے کی کہ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کہا حضرت جی جو آپ ساری کتابوں کا مطالعہ فرماتے ہیں، نیت کیا ہوتی ہے؟ کہنے کہ اللہ کے لیے، اور کیا؟ میں نے کہا حضرت اللہ کے لیے ہوتی ہے، یا ان ساری کتابوں کو پڑھتے ہوئے بنیادی طور پر جب کتاب آپ کھولتے ہیں تو نیت یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ جو توہین ہو سکتی ہے ان چیزوں کو پڑھوں، کہ وہ عام بشر تھے، ہم جیسے تھے، یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا۔ وہ ایک مرتبہ جیسے چونک گئے ہوں۔ میں نے کہا حضرت اس کو سوچ لیں۔ کئی لوگ ہم نے ایسے ہی دیکھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی عیب چنتے پھرنا کہ یہ غلطیاں تھیں اس کی زندگی میں، تو چلے گئے یار، ایک امت تھی، پورا گروہ تھا۔ ہم اس نیت سے جب تحقیق کریں گے تو وہ پھر ضرور خدا کی پکڑ بھی آ جائے گی کبھی، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت شدید ہے، پھر وہ آدمی پٹری سے اتر جاتا۔